امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ، صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا، کسی دباؤ میں نہیں، ڈیل تب ہوگی جب بہترین شرائط حاصل ہوں گی۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران میں نتائج حیرت انگیز ہوں گے۔ اوباما اور جو بائیڈن کا ایران سے معاہدہ امریکی سلامتی کے لیے بدترین تھا، سیز فائر میں توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ کوئی بریک تھرو ہوا تو خود ایرانی قیادت سے ملوں گا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں مکمل۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ایران کی بھی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی پیش رفت اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل کے لیے فوری مکالمے اور رابطے پر زور۔ علاقائی امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ، رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسلام آباد ریڈ زون آج بھی بند رکھنے کا فیصلہ۔ ریڈ زون میں موجود سکولز، پرائیویٹ دفاتر بھی بند رہیں گے۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو ورک فرام ہوم کی ہدایت جاری۔ ریڈ زون بندش کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی آئینی عدالت میں بھی آج کیسز کی سماعت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ شہر اقتدار میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ اسلام آباد میں مارگلا کے دامن میں 1000 ایکڑ پر نیا پارک بنانے کا فیصلہ۔ 5 اسٹار ہوٹلز کی تعمیر، زیرو ٹیکس ہوٹل پالیسی اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی اہم فیصلے۔ اجلاس میں طے پایا کہ سیف سٹی میں ایمرجنسی سروسز کنٹرول روم اور تمام نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنایا جائے گا جہاں بین الاقوامی معیار کی سہولتیں اور تفریح کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت میکرو اکنامک استحکام کی جانب گامزن ہے۔ عالمی کیپٹل مارکیٹ میں کامیاب واپسی پر پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ 4 سال کے وقفے کے بعد یورو بانڈ کی کامیاب فروخت معاشی بہتری کی علامت ہے۔ بیرونی ذخائر کے استحکام کے لیے کیپٹل مارکیٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یورپی یونین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ رہنماؤں کا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ ٹیکس مرات مرحلہ وار ختم۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدہ اضافہ۔ IMF کی $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج پر مزید 11 کڑی شرائط عائد۔ 2 برس میں مجموعی شرائط کی تعداد 75 ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق نئی شرائط میں نئے مالی سال کا بجٹ IMF اہداف کے مطابق قومی اسمبلی سے منظور کروانا بھی شامل۔ شرائط کے تحت آئندہ مالی سال میں مالیاتی خسارہ کم رکھنے کی یقین دہانی بھی کروانا ہوگی۔ حکومت کا BISP کے تحت امدادی رقم 5000 روپے بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امریکہ ایران مذاکرات کی خبروں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی۔ مارکیٹ 1,74,000 پوائنٹ سے اوپر ٹریڈ۔ بڑے پیمانے پر شیئرز کی خرید و فروخت جاری۔ ایشیائی مارکیٹس میں ملا جلا رجحان برقرار۔ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 2.3% اضافہ۔ جاپان کا نکے انڈیکس 1.28% بڑھ گیا۔ چین کے شنگھائی انڈیکس میں 0.24% گراوٹ۔ اور الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب روکنے کا حکم۔ تمام امیدواروں اور سٹیک ہولڈرز کو نوٹس جاری۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے ضمنی انتخاب روکنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ مراد سعید نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ایسے میں نشست خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے الیکشن مؤخر کرتے ہوئے سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی۔